غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسم خان۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور حاضر میں، اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو دوستوں آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ اس دور حاضر میں موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جب آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کے اوپر کیا حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں اور اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ آپ جب فالتو کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، موبائل کو اسکرال کرتے جاتے ہیں اور آپ کا گھنٹوں نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ مووی کلپ دیکھتے ہیں، کامیڈی دیکھتے ہیں، اس میں آپ گھنٹوں نکال دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں جب آپ کے کام کی کوئی ویڈیو آتی ہے، جب آپ کے دین و دنیا دونوں کے کامیابی کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ اسے فوراً اسکپ کر دیتے ہیں، اس میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ یہ ہمارے دماغ کی سوچ ہے، ہمیں دماغ کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم موومنٹ دے دیں گے تو ہمارا دماغ جب اچھی چیزوں میں لگے گا، ہمیں اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، تب ہمارا دنیاوی ڈیولپمنٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی سنبھلے گی۔ تو آئیے دوستوں اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس دور حاضر میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ذہنی ارتداد کا ہے۔ دوستوں یہ ارتداد دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ظاہری ارتداد، جیسے کہ کوئی اپنا مذہب تبدیل کر کے، اپنا دھرم پریورتن کر کے دوسرے مذہب میں چلا گیا، دوسرے دھرم میں چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے ظاہری ارتداد، یعنی کہ کوئی آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا۔ اور دوستوں دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے ذہنی ارتداد، اور یہ ذہنی ارتداد بہت ہی خطرناک ہے۔ اور یہ ذہنی ارتداد ہے کیا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستوں۔ ذہنی ارتداد وہ چیز ہے جس سے ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، ہمارے عمل مسلمانوں والے ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، ہمارا خاندان بھی مسلمان ہے، لیکن دوستوں ہمارا ذہن اس دنیا کے رنگ و بو میں، اس دنیا کے لہو و لعب میں، اس دنیا کے لگزریس سسٹم میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ ہمیں دین کے حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کی ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کس نہج پر گزارنی ہے، اپنے حالات کو کیسے رکھنے ہیں، اپنے معاملات کو کیسے رکھنے ہیں، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے اور اس کی ہم خبر لینا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن اس دنیا کی رنگ رلیوں میں، اس دنیا کی رنگبو میں پوری طریقے سے الجھ چکا ہے۔ دوستوں اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوستوں آج آپ دیکھ لیجئے اسی ذہنی ارتداد کی وجہ سے عشق میں پھنس کر، پیار و محبت میں پھنس کر ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اور اپنا مذہب تبدیل کر لے رہی ہیں۔ مسلم نوجوان غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے مذہب تبدیل کر لے رہے ہیں۔ دوستوں کیا یہ ذہنی ارتداد کا نتیجہ نہیں ہے؟ دوسرے پہلو پر اگر جائیں تو ہماری اکثریت نوجوانوں کی وہ اس وقت جوا کھیلنے میں بالکل مست ہے۔ دوستوں ہم لوگ جو باہر نکلتے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، کہیں 10 لوگوں کی جھنڈ بیٹھی ہے، کہیں 20 نوجوانوں کی جھنڈ بیٹھی ہے، کہیں 8-10 لوگ بیٹھے ہیں،
اجتماعی طور پر جوا کھیل رہے ہیں اور اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کون کتنا جیتا، جو جتنا جیتتا ہے اس کی اتنی شاباشی ہوتی ہے۔ دوستوں یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ حرام کا کھایا ہوا مال، حرام کی غذا جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے تب ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دوستوں پھر بھی اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اللہ بہت بڑا نگہبان ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے جو ہمیں رزق عطا کر رہی ہے، ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، ہمیں تحفظ دے رہی ہے۔ ہمارے اعمال کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رحیم ہے اور رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اور دوستوں اس پر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو نوجوان بچے جوا کھیلنے میں ملوث ہیں ان کے گارجین کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جوا کھیل رہا ہے، کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے، اس کو روکنے کے بجائے اپنے بچوں کو میں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بچے جوئے کی رقم جیت کر لاتے ہیں والدین گارجین ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے، کس طریقے کا ذہن بنا ہوا ہے۔ سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ ہم دے رہے ہیں، فراڈ سے پیسہ ہم کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر تجارت ہم کر رہے ہیں۔ دوستوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر ہم نہیں سنبھلے، ان حالات پر ہم نے قابو نہیں کیا تو نتائج بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ جو پریشانیاں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، میں کسی غیر کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں حرام و حلال کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، پھر بھی ہمیں دولت ملنی چاہیے، طریقہ کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوستوں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات سے بچا کیسے جائے، ان سب پر روک تھام کیسے لگائی جائے، اس کی بھی حکمت عملی ہمیں اپنانی پڑے گی۔ اور وہ کیسی حکمت عملی ہوگی، اس طریقے کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔